السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وقال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید ذلک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم۔ حالات کے پیش نظر پرسوں ہم ایک جگہ پر بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، کچھ بزرگ ہمارے ساتھ تھے، تو ان سے جو گفتگو ہوئی اس کے تحت جو معاملہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، جو حالات کو ہم سب فیس کر رہے ہیں، اس کے تناظر میں آج کا ہمارا انشاءاللہ موضوع ہوگا خوف اور پھر نا امیدی۔ اس کے سائے شدت کے ساتھ ہمارے اوپر منڈلا رہے ہیں، ہر ایک کے اوپر، نہ صرف پاکستانی بلکہ مسلمان ہونے کے ناطے پوری دنیا میں جو کیفیت آ رہی ہے، خاص طور پر ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں کئی ہمارے ایسے احباب ہیں جن کے رشتہ دار وہاں پہ ہیں، جہاں سے باتیں پتہ چلتی ہیں، تو یہ خوف اور نا امیدی کے جو سائے ہیں یہ ہمارے اوپر منڈلا رہے ہیں۔ ان سے راہ نجات کا راستہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ خاص طور پر پاکستان کی جو حالات چل رہے ہیں رمضان المبارک سے پہلے سے لے کر اب تک، بڑی گوں مگوں کیفیت ہے اور ہر بندہ اپنے لیول پر پریشان ہے۔ راہ نجات کے لیے آج جو موضوع ہے، اس میں جو چیزیں میں نے پڑھی وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا انشاءاللہ۔ اس میں نوجوانوں کا کردار اور اس میں بزرگوں کا کردار دونوں کا ایڈریس کیا گیا، کیونکہ اس سے نکلنے کے لیے ہم سب کو مل کر محنت کرنی پڑے گی، اور اس راہ نجات کے لیے ہمارے پاس جو سب سے قیمتی اثاثہ ہے وہ ہمارا دین اسلام ہے، قرآن مجید، اللہ کے احکامات اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں۔ وقت بہت قیمتی ہے، ظاہر ہے ہمارے پاس اس وقت سب سے قیمتی چیز ہی وقت ہے، لیکن ایک بہت بڑا المیہ ہے، وقت اتنا قیمتی ہے کہ ہمارے پاس دین سیکھنے کا بھی وقت نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے کام بہت ہیں، مصروفیت بہت ہے، ذمہ داریاں بہت ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، مہنگائی ہے سیاسی طور پر، معاشرتی طور پر، تو اس لیے قیمتی وقت جو ہے نا ہمیں وہاں زیادہ لگانا تھا کہ اس معاش کے لیے، دنیا کے لیے، ان چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت کی قلت ہے، اس لیے ہمیں دین سیکھنے کا وقت بھی نہیں مل پا رہا، اور سب سے قیمتی چیز ہماری سب سے گھٹیا چیز کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ جب ذہنوں کا، سوچ کا محور بدل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے ہی کاموں پر لگا دیتے ہیں۔ مساجد ایمان کو تازہ کرنے کی جگہ ہمیشہ سے رہی اور انشاءاللہ رہے گی، مگر آپ اپنی آنکھوں سے آج دیکھتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں مساجد میں موبائل فون چارج کرنے کی فکر زیادہ ہوتی ہے اور ایمان کے چارج کرنے کی فکر نہیں ہوتی۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، میں سوال کروں تو آپ دیکھیں کہ اپنے اندر دیکھیے گا کس کس کو پتہ ہے قوما، جلسہ، جلسہ استراحت، کس کس نے یہ لفظ سنے ہوئے ہیں؟ قوما، جلسہ، جلسہ استراحت، کس کس نے سنے ہوئے ہیں؟ 3 4 5 6 7، اللہ بس یہی بنیاد ہے میرے بھائی، یہی بنیاد ہے۔ یہ جو ہم نے نماز پڑھی ہے نا، یہ اس کے اندر کی وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی ہیں، اور ہم 5 وقت نماز پچھلے 40 سال سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کسی گاڑی میں بٹھا کے کوئی دھکا دے دے اور گاڑی میں نہ سٹیئرنگ ہو نہ گیئر ہو، میں کہوں مجھے چلانی آتی ہے، نہیں چلا سکیں گے۔ آپ کہیں گے گیئر ہے اس میں، سٹیئرنگ ہے اس میں، بریک ہے اس میں، انجن ہے، بھائی تو گاڑی ہے، نہیں تو یہ گاڑی نہیں ہے۔ نماز میں قوما نہیں ہے، نماز میں جلسہ نہیں ہے، نماز میں جلسہ استراحت نہیں ہے، اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے اور میں نمازی ہوں، تو اس دین کا کیا حال ہوگا؟ یہی جو ہو رہا ہے۔ میری نماز کا کیا ہوگا؟ یہ اللہ کے پاس پہنچ کر پتہ لگے گا۔ بنیاد ہے، بالکل میں وہ بنیاد کی بات کر رہا ہوں کہ ایمان کو چارج کرنا اور اس کے بعد اپنی نماز کو سمجھنا اور اس کو قائم کرنا اپنے اوپر، پھر معاشرے میں، یہ سارے کام ہمارے ذمے تھے۔ لیکن افسوسناک بات ہے کہ آج حرم کے اندر بھی جائیں نا تو جگہ جگہ پر مختلف قسم کے موبائل فون چارجرز کے سپاٹ دے دیے اور چارجر لگا کے رکھ دیے،
انہیں پتا ہے انہیں اس سے نکلنے نہیں دینا. کیا کام ہے حرم میں موبائل کا؟ لاکھوں روپے خرچ کر کے جانے والے کو فکر موبائل کی وہاں پر اگر ہے تو آپ خود سوچ لیں اس عمرے اور حج نے کیا اثر لانا ہے. پھر ہم پریشان تو بہت ہیں، بہت پریشان ہیں، حالات بڑے خراب ہیں حکمرانوں کی وجہ سے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، انہوں نے کہا اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہیں ویسے تمہارے حکمران ہیں. تو حکمران ہمارے اگر ہیں تو پھر ہمیں خود کو درست کرنا ہوگا، اور اگر یہ حکمران کسی اور کے ہیں ہم ٹھیک ہیں تو پھر حدیث کا مفہوم کوئی اور ہوگا. سمجھیں 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 اور بہت زیادہ سمجھیں اس شریعت کو، اس دین کو، اس کے جو پیغامات ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات ہیں. اگر ان کو سمجھے بغیر آگے بڑھتے رہیں گے تو یہی کیفیت ہوگی، پتہ کچھ نہیں ہوگا. آٹومیٹک پہ آنے والے دور میں ویسے گاڑیاں آ رہی ہیں، نہ سٹیئرنگ ہوگا نہ گیئر ہوگا نہ کچھ کرنے کی ضرورت، بیٹھ جائیں وہ چلنا شروع ہو جائے گی، کمپیوٹر ہوگا چلاتا جائے گا. ہم بھی آٹومیٹک ہو گئے، ہماری نمازیں بھی آٹومیٹک ہو گئی، ہماری شریعت بھی آٹومیٹک ہو گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ سے ہمارا جو المیہ ہے، میں اپنی طور پر سمجھتا ہوں، میری رائے ہے، آپ اختلاف رکھتے ہیں اور مجھے اصلاح کا بھی آپ کے پاس حق موجود ہے. اگر کر سکے تو غلطی ہو تو ضرور کیا کریں ایک دوسرے کے لیے. ہمیں فکر لوگوں کی ہے، ہمارے رشتہ داروں کی ہے اور ہمارے ہمسایوں کی، اور معاشرے میں ہمارے ساتھ جو کاروبار میں آگے نکل جاتے ہیں، نوکری میں، ان کی بڑی فکر ہے. ان کے دین کی فکر نہیں ہے، مقابلہ کسی اور بات کا. اعتراضات ہمارے مزاج کا حصہ بن گیا، تنقید اور اعتراض مزاج کا حصہ. اس مزاج کو بدلنا ہوگا. صرف اتنا سوال کروں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے یا صحابہ کرام سے کیا اللہ یہ پوچھیں گے کہ نبی تمہارے رشتہ دار ایمان نہیں لائے، پہلے ان کا بتاؤ کیوں نہیں لائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے کہ تمہارے رشتہ دار ایمان نہیں لائے، تم تو نبی ہو، پہلے ان کا جواب دو. کوئی سوال ہی نہیں. صحابہ کرام ایک طرف کھڑے ہیں اور سارے مشرکین کے ساتھ ان کے سارے رشتہ دار وہاں کھڑے ہیں جن کو توفیق ملی دین میں آ گئے. کیا ان صحابہ کرام سے اللہ پوچھے گا بتاؤ تمہارے رشتہ داروں کا، ان کا پہلے بتاؤ، ان کو ایمان نہیں لائے تو تم نے کیا کیا، تمہارے دین نے کیا کیا؟ سوال ہی نہیں ہے. دین کو اپنے اوپر کتنا غالب کیا، کتنا سمجھا اور معاشرے کو ٹھیک کتنا کیا، یہ ہے آج ضرورت. دوسروں کی فکر چھوڑ کر اپنی فکر کرنے کی بے انتہا ضرورت ہے. اور اصلاح کو تنقید نہ بنائیں، اصلاح کرنے کے لیے عمل کی طاقت لائیں. صرف زبانوں کے نشتر جو ہے نا اور تیر جو چلا چلا کے ہم نے سینے چھلنی کر لی ایک دوسرے کے، ان زبانوں کو روک کر کو محبت کی داستانیں رقم کریں. ان بچوں کو قریب لائیں اور ان جوانوں کو کسی کام پر لگائیں اور یہ بزرگ سر جوڑ کر بیٹھیں تو پھر ہم نکل سکتے ہیں. قرآن مجید کی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، سورہ انفال کی 8 نمبر سورت ہے قرآن مجید کی، اور اس کی آیت نمبر 53 ہے. اس کے پیچھے اللہ نے مثالیں بیان کی کہ آل فرعون اور اس سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کو جو نعمتیں اللہ نے دے رکھی تھی، انہوں نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ کفران نعمت کیا. کفروا بآیات اللہ فاخذهم اللہ بذنوبہم، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا جو ہے نا انکار کیا، جھٹلا دیا، یقین نہیں کیا. فاخذهم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے. آج تو اللہ نے ہمیں یہ بھی مہلت دی ہوئی ہے، لیکن وہ وقت قریب لگ گیا جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو خوف کے سائے منڈلا رہے ہیں، وہ آیت میں ہمیں یہی ملتا ہے. انہوں نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے اگلا کام کیا کیا؟ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا بما انفسهم یغیروا ما بانفسهم. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو جو نعمت بخشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو نہیں بدلتا. حتی یغیروا ما بانفسهم، حتیٰ کہ یہ قوم اپنے دلوں کو بدل لے. وان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ بہت خوب سننے والا، بہت خوب جاننے والا ہے. تو یہ جو نعمت ہمیں ملی تھی، نعمت پاکستان جس کا نام ہے، اس نعمت کے پیچھے کیا کیا محرکات تھے ہم سب جانتے ہیں. اصل پڑھنے کا دور چلا گیا، قرآن مجید پڑھنے کا ثواب کی خاطر رہ گیا، ویسے کتابیں پڑھنے کا دور چلا گیا. اب نہ بڑے نہ بوڑھے نہ بچے نہ نوجوان کتابیں نہیں پڑھتے. ہاں ان کو وہ کتابیں زبردستی جو ان کے ایجوکیشن کا حصہ پڑھائی جاتی ہیں، باقی کتابیں پڑھنے کا رواج ختم ہو گیا، لائبریریاں سنسان پڑی ہوئی ہیں. میں آپ کے سامنے آج کچھ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. 2-3 صفحے ہیں چھوٹے چھوٹے. میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اپنے الفاظ میں وہ لے کر آؤں، لیکن جس خوبصورتی سے انہوں نے راہ نجات لکھی ہے،
اس خوبصورتی سے میں نے سوچا میں بیان نہیں کر پاؤں گا. اور یہ جو راہ نجات لکھی ہوئی تھی، یوں لگتا ہے کہ ہمارے لیے ہی یہ معاملہ ہے کہ اب ہمیں اس میں کھڑے ہو جانا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے. یہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کوئی شک نہیں ہے بحیثیت ملک اس وقت اس کے 90% سے زیادہ باشندے جو ہیں وہ کمر توڑ مسائل کا شکار ہیں، اور یہ بالکل واضح اس وقت ہمارے سامنے کیفیت بن چکی ہے. پاکستان کے مسائل پر غور کریں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے مسائل کی جڑ ہماری اسلام سے دوری ہے، بنیاد قرآن و حدیث ہوں گے، اللہ کے نبی کی شریعت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت ہی خوبصورت خطہ زمین پر آزادی سے رہنے کا موقع دیا جہاں ہم نے اسلام کی اعلیٰ اقدار کی مثال قائم کرنا تھی، لیکن سرزمین پاکستان کے لیے جن لاکھوں شہداء نے جانیں دی تھی وہ اپنا خون اس کی بنیادوں میں ڈالا تھا ہم نے ان کے خون سے غداری کر لی. ہم نے ان کے خون سے غداری کر لی. نتیجہ ہم اپنی شناخت سے محروم ہو گئے. آج دنیا کے کافر اور جو بھی مشرک ہیں وہ پاکستان کی حیثیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستانی کی حیثیت ویسے پوری دنیا میں ختم ہو چکی. ہم اپنی شناخت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، پاکستان بے معنی ہوتا جا رہا ہے، ہم اپنے مقصد حیات سے دور ہو رہے ہیں. مقصد حیات کیا تھا جو اللہ کے نبی علیہ السلام آخری حجت الفدا میں دے کر گئے تھے مسلمانوں کو؟ یہ کام مکمل ہو چکا اور میں تمہیں دے رہا ہوں اور تم آگے تک لے کر چلنا. بڑی دلیری سے یہ جملہ غور سے سنیے گا، بڑی دلیری سے بحیثیت مجموعی، بڑی دلیری سے بحیثیت مجموعی اب تک اللہ تعالیٰ سے منافقت کر رہے ہیں، کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے. یہ بالکل ایسا آئینہ ہے کہ مجھے لگا کہ ہمیں اس سے سبق حاصل کر لینا چاہیے، بہت دیر ہو چکی. اب اس کے اوپر ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت ہے، کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے، کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، نتیجتاً ہم پر اللہ تعالیٰ کی نصرت سے محروم ہو گئے ہیں. اسباب کی دنیا میں اسباب کے رحم و کرم پر چھوڑ دیے گئے ہیں. آج دنیا میں اسباب موجود ہیں اور ہمیں انہی اسباب کے سپرد کر دیا گیا ہے. شیطان کے سائے ہیں، اخلاقی اقدار ختم ہو چکی ہیں اور انسانیت کا جنازہ اٹھ رہا ہے. بادرآباد پہ بندے کو مار دیا، ڈیفنس میں نوجوان لڑکے گولی مار دی، نارتھ ناظم آباد کی ویڈیوز چل رہی ہیں، وہاں لڑکے کو مار دیا، نوجوان کو مار دیا، بوڑھے کو مار دیا، چھین لیا. کہیں پتہ چلا سامنے والے کے پاس پستول تھی تو اس نے 3-4 مار دیے. ابھی ایک خبر آئی 3 ڈاکوؤں کو انہوں نے پکڑ لیا. انہوں نے پہلے کسی گھر میں جا کر زیادتی کی اور پھر اس کے باپ کو بھی مار دیا. لوگوں نے 3 ڈاکو پکڑ لیا، ان کا برا حال کر کے اس کے ذمہ کر دیا. تو انسانیت کا جنازہ اٹھ رہا ہے. یہ تو ہمارے معاشرے کی بات ہے. پوری دنیا میں دیکھیں تو مسلمانوں کے ساتھ یہ دنیا والے ظالم کیا کر رہے ہیں. ہم ہوش کے ناخن لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے سامنے شام اور فلسطین اور ان جگہوں کا جو معاملہ آتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. صدام کے ساتھ کیا ہوا، قذافی کے ساتھ کیا ہوا، ہماری بلا سے. وہ کیسے اٹھے تھے، کیسے لیڈر بنے تھے، ان کی وجہ کیا تھی، ان کو ختم کیوں کیا گیا، یہ وجوہات جاننے کی ضرورت ہے. انہوں نے دین اسلام کو آگے لانے کی کوشش کی تھی. آج جو اس کی کوشش کرتا ہے اس کو پیچھے ڈال دیا جاتا ہے اور ہمارے اندر سے یہ کام ہو رہے ہیں. آج انسانیت کا جنازہ اٹھ گیا، اخلاقی اقدار ختم ہو گئی، شیطان کے سائے ہیں. اللہ تعالیٰ سے تنبیہ کے طور پر ہمارے اوپر عذاب در عذاب آ رہے ہیں. کیا؟ کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی زلزلہ کی صورت میں، اور کبھی خشک سالی کی صورت میں، اور پھر کبھی سیلاب کی صورت میں. بس یہ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر جو ایک اللہ کی طرف سے ہمارے پر وہ عذاب آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپس کے جھگڑے اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ کسی وقت بھی ہم خانہ جنگی اختیار کر سکتے. یہ ہماری کیفیت بن چکی ہے. اندر سے ہم سارے پکے ہوئے ہیں، کوئی درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی کسی کے پاس یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سیرت کے اوپر عمل کرنے، سوچنے سمجھنے کا اس وقت نہیں ہے، کیونکہ وقت قیمتی ہے. دنیا کمانی ضروری ہے، وہاں حالات بڑے خراب ہیں، معاش کمانا بڑا ضروری ہے. ہم کسی بھی وقت خانہ جنگی کی صورت اختیار کر سکتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی نہیں سمجھتے، نہ معافی مانگتے ہیں اور نہ راہ راست پر آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. پاکستان کو وہ لکھتے ہیں پاکستان کو منافقت کا گھن لگ گیا ہے. پاکستان کو منافقت کا گھن لگ گیا ہے. آہستہ آہستہ سب اداروں کو کھائے جا رہا ہے. بیشتر یہ کہ یہ کیڑے اس کی ساری معیشت کو کھا جائیں. اللہ کی طرف رجوع کریں، پاکستان کو لا الہ الا اللہ کا قلعہ بنائیں. اگر وطن کی بقا چاہتے ہو تو اسے آپ ہی نے بچانا ہے. ابھی کچھ مہلت
باقی ہے، ابھی کچھ مہلت باقی ہے. لیکن آگے لکھتے ہیں افسوس جس مقصد کی خاطر شہداء نے اپنا خون دیا، لاکھوں ماؤں بہنوں کے دوپٹے ان کے سروں سے چھینے گئے. پاکستان بننے کے بعد وہ لوگ جنہیں قائد اعظم نے کھوٹے سکے کہا تھا. ابھی ہم قائد اعظم کی تصویریں تو ہر جگہ دیکھتے ہیں، لیکن قائد اعظم نے تحریک کیسے چلائی تھی، کن دائروں میں رہ کر اس نے کام کیا تھا، کس قانون کی بنیاد پر اس نے پاکستان بنایا تھا. اور یہ جو الفاظ ہیں میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ تاریخ کا حصہ ہیں. قائد اعظم نے جن کو کھوٹے سکے کہا تھا زبردستی اس ملک پر قابض ہو گئے. پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ سے غداری کی. یہی ہماری بدقسمتی کی وجہ ہے. انہی کھوٹے سکوں کی اولادیں ہمارے مسائل کی جڑ ہے. لیکن چونکہ ہمیں نہ اس سے کچھ لینا دینا ہے، نہ ہمیں اگلے آنے والے مستقبل کی کوئی فکر ہے، اور اصل مستقبل جو آخرت ہے نہ ہمیں اس کے ساتھ کوئی لگاؤ ہے. فیوچر کینیڈا میں شفٹ ہو جانا، فیوچر امریکہ میں شفٹ ہو جانا، فیوچر یو کے میں جا کے بیٹھ جانا، کوئی آپ کا بچہ وہاں سیٹل ہو جائے اور آپ جب بوڑھے ہو جائے تو وہ وہاں آپ کو بلا لے، یہ ہمارے نظریے بن چکے ہیں، یہ ہمارا فیوچر بن چکا ہے. تو انہی کھوٹے سکوں کی اولادیں ہمارے تمام مسائل کا جڑ ہیں. ہم نے انہیں برداشت کیا، انہیں ظلم کرنے دیا، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، آپ صلی اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما قالوا یا رسول اللہ هذا ننصر مظلوما فكيف ننصر ظالما قال تاخذ فوق بيديه. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے آگے سے بات کر لی. صحابہ فرماتے ہیں عرض کیا یا رسول اللہ مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں. اب طریقہ سکھلایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ظالم کو اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ظلم سے روکا جائے گا، یہ اس کی مدد ہے. لیکن ایک حدیث اور ملتی ہے کہ ظلم دیکھیں تو اپنے ہاتھ سے، زبان سے اور دل سے. تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا، فتنہ نہیں ہونا چاہیے. کہیں آپ کسی کو دیکھ کر پستول نکالنا مار دے، اس نے ظلم کیا، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. جو ریاست کے کام ہے اسے کرنے دیں. لیکن ظالم کو روکنے کا طریقہ بتایا کہ ظالم کو اس کے ہاتھ سے پکڑے، اسے سمجھائیں بھائی تیری بھی آخرت ہے، ظلم نہ کر نہیں تو آخرت برباد ہو جائے گی. تو اللہ کے نبی کی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ ظالم کو روکا جائے گا اس طرح. ہم پاکستانیوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے ظالم کو روکنا تو کیا، اس کا ساتھ دیا. آج آپ دیکھ لیں، میں اپنے مفاد کے لیے کوئی ایسی جگہ پر جہاں مجھے فائدہ مل رہا ہوتا ہے رشوت بھی اس کو جائز کرا دے دیتا ہوں اور گواہی بھی جھوٹی دے دیتا ہوں. مفاد اپنا ہوتا ہے، ساتھ ظالم کا دے رہا ہوں. جو کسٹم میں بیٹھا ہوا وہ ظالم ہے، اگر وہ اقتدار کے زور پر ہمیں ظلم کر رہا ہے تو ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں. مفاد میرا ہے. جب میرا مفاد جڑا ہوتا ہے تو میں اپنے مفاد سے ظالم کو روکتا نہیں، اس کا ساتھ دیتا ہوں. نتیجتاً آج ہم سبھی ظلم کا شکار ہو گئے. کانسیکوینسز ہوتے ہیں، ہر ایوری ایکشن ایز اے ریئیکشن، ہر عمل کا کوئی رد عمل ہوتا ہے. ہم نے جو بیج بوئے ہیں نا، یہ ان کے پھل ہیں جو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں. یہ پیڑ بڑے ہو چکے، جو آج سے 30-35 سال پہلے ہم جوان تھے یا جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے یہ جوان تھے، انہوں نے یہ بیج بوئے ہیں، یاد رکھیے گا. آج یہ پھل دیکھ کے پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا معاشرے میں. یہ کون ہے یہ لوگ، اتنی بے حیائی اور اتنی بے ادبی اور اتنی بے غیرتی یہ کہاں سے نکل آئی ہے؟ بزرگ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہمارے بوئے ہوئے بیج میں آگے آپ کو اس کا بھی بتاؤں گا کس طرح ہمارے ساتھ ہوا. آج ہم سب ظلم کا شکار ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسائل اور مصائب کے سپرد کر دیا. جب ہم نے اللہ کا ساتھ چھوڑا، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو حاصل نہیں کیا، پھر اللہ نے ہمیں ان کے حوالے کر دیا. آپس میں محبت بھائی چارہ ختم ہو گیا، نفسا نفسی پھیل گئی، مسلم امہ کٹ گئی، یہود و عنود کا اعلی کار بن گئے اور اپنی آزادی کو غیر ممالک سے قرض لے کر گروی رکھ دیا. اس میں ہم سارے شامل ہیں، یاد رکھیے گا. ہم سب نے مفادات کی خاطر کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ کی ہے اور اپنے دین کے ساتھ ہم نے وفاداری نہیں کی. اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سارا کام، اپنی غیر مسلموں کے آگے اس کو قرض رکھ دیا، اپنی آزادی کو. جنہوں نے دنیا کو دیانت داری کا سبق سکھانا تھا، آج ان کا شمار کرپٹ ترین قوموں میں ہوتا ہے. جنہوں نے دنیا کو دیانت داری کا سبق سکھانا تھا 168 نمبر سے اوپر نکل چکے ہیں.
دنیا کے بڑے کرپٹ ترین حکمرانوں میں ہمارے حکمرانوں کے نام ہے، اور کرپٹ ترین قوموں میں ہمارا نام اوپر جا چکا ہے۔ دیانتداری کا سبق سکھانا تھا۔ علامہ اقبال کہتا ہے، کہہ گئے سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ صداقت کیا ہے، یہ عدالت کیا ہے، یہ شجاعت کیا ہے؟ کبھی اس کا مطلب کسی کو سمجھ آیا؟ کسی کے ذہن میں کوئی بات آتی ہو؟ صداقت کیا ہے، عدالت کیا ہے، شجاعت کیا ہے؟ کیونکہ دنیا کی امامت کا کام لیا جانا ہے۔ ہم میں سے کس نے سمجھا اس بات کو؟ اگر ہمیں آیت سمجھ نہیں آئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سمجھ نہیں آئی، اور علامہ اقبال کا شعر سمجھ نہیں آیا، اور نماز کے اندر کیا کرنا تھا سمجھ نہیں آیا، تو پھر پریشان کس بات کو؟ پھر حالات کا شکار تو ہونا ہی تھا۔ نہ ہم اس طرح سے دنیا میں اپنے آپ کو مضبوط کر سکے، اور نہ ہم نے دین کا کام کیا۔ تو اب ہم مرنے کے قریب پہنچ چکے، ہماری نسلیں آگے کھڑی، ہمارا منہ تک رہی ہیں، اور ہم بے بس ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں صداقت کیا ہے، عدالت کیا ہے، شجاعت کیا ہے۔ میں رات کو بیٹھ کر اگر چند نوجوانوں کو یہی سنا دوں، وہ پوچھیں کیا چیز ہے یہ، ہمیں سمجھائیں کہ ایسا کرنے سے دنیا کی امامت مل جائے گی۔ ہمیں تو مسجد کی امامت کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو کیسے مسلمان کو دنیا کی امامت ملے گی؟ اس سوال کا جواب آج ہمارے پاس تربیت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ چاہے وہ انٹلیکچوئلز ہی بیٹھ جائیں گے، چاہے وہ دنیا کے جتنے تجربے کار بیٹھ جائیں گے، دیندار بیٹھ جائیں گے، وہ ایک دوسرے کو اعتراض کر کے، میں نے کہا مزاج بن چکا ہے، ہم اٹھ کے چلے جائیں گے۔ تربیت نہیں کر پا رہے، اصلاح نہیں کر پا رہے۔ صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمارے سامنے پورا کردار پڑا۔ ابو بکر صدیق کا لقب لے کے گئے، خلافت چلائیے، صداقت سیکھنی ہے تو ان سے سیکھیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی ان کے بعد کے خلیفہ ہیں۔ عدالت کا نظام آج تک ان کے اوپر بار والے چلا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں عدالت ہوتی کیا ہے۔ عمر فاروق عدالت کا نظام چلا کر گئے ہیں، اور اس اپنی خلفاء جو خلافت تھی اس میں وہ رائج کر کے گئے ہیں، مسلمانوں کو سکھا کر گئے ہیں۔ عثمان غنی نے اس کو کنٹینیو کیا ہے۔ یہ عدالت ہے جو آج مسلمانوں کی عدالتیں، آج ہمارے ملک کی عدالتیں آپ کے سامنے۔ اور شجاعت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار پڑا ہوا ہے، شجاعت کے زور پر خلافت چلا کر گئے ہیں۔ یہ تین کام کیے دنیا کی امامت کے مسلموں پہ، یہ تینوں کھڑے ہوئے تھے، چاروں کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جتنے مسلمان یہ کام کرتے رہے، یہ ہمارے پاس رہا۔ اسپین میں 500 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، اس کی وجہ یہی تھی۔ آج ہم نہ ادھر کے رہے ہیں نہ ادھر کے رہے ہیں، ہمارے اندر کے حالات اس کے اوپر بھی سن لیں۔ 3 آیتیں سن لیں، اس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ہم نے دنیا میں بھی ڈنڈیاں ماری، ملاوٹیں کی، لڑے، اور دین میں بھی آج ڈنڈی ماری جا رہی ہے۔ دین بھی صحیح طریقے پر لوگوں کو نہیں مل رہا، اس میں بھی ہم پریشان ہیں۔ جو دین کے علم بردار تھے، جو دین کے ٹھیکے دار تھے، انہیں پتہ نہیں ہمارے پاس ہے کیا۔ ہماری کیفیت بتاتا ہوں، آج کے بعد آپ نوٹ کریے گا۔ صبح فجر پہ نکلیں، جو جن کو توفیق ہو، میں دیکھتا ہوں بینک کے باہر بیٹھا ہوا دن میں بندہ موبائل کے اوپر ہے، صبح جاتے ہوئے میں دیکھتا ہوں ہسپتال کے باہر بیٹھا ہوا گارڈ موبائل کے اندر محو ہے، بلڈنگ کے باہر بیٹھا ہوا گارڈ جس نے اس کی حفاظت کرنی تھی موبائل کے اندر محو ہے۔ لوٹنے والے سر پہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، سب کچھ لے کے چلے جاتے ہیں۔ مسجد کے خدام بھی فارغ وقت میں موبائل کے اندر محو ہے۔ گھروں میں بچے دیکھتے ہیں، بڑے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی موبائل کے اندر محو ہیں۔ جب اس موبائل سے نکلیں گے تو پھر یہ ہمیں چیزیں ملیں گی، جب اس سے نہیں نکل پا رہے تو پورا معاشرہ یہ تصویر پیش کر رہا ہے، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ویل ہے۔ اپنا محاسبہ کریں کہ میں زندگی جو گزار رہا ہوں، میں دنیا کے لیے کس طرح جی رہا ہوں، آخرت کے لیے کس طرح جی رہا ہوں، اور دین کے تقاضے کتنے پورے کر رہا ہوں۔ جو مجھ سے شریعت تقاضا کرتی ہے میں اس کے کتنے حق ادا دن میں کر پاتا ہوں۔ نمازیں، عبادتیں الگ چیزیں ہیں، دین کا کام کرنا ایک الگ چیز ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ کیوں تباہی ہے؟ یہ بھی ہمارا نقشہ ہے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ انہیں ناپ کر دیا تو تول کر کم دیتے ہیں۔ لینے کی باری آئی تو پورا لیتے ہیں، دینے کی باری آئی تو کم دیتے ہیں۔ یہی ہماری حالت دنیا کے ہر جگہ پہ، ہم مسلمانوں نے یہ اپنا کردار سازی کر لی ہے۔
ہمارے ساتھ یہ چیزیں نتی ہو گئی ہیں. مسلمان آئے اور سچ بولے، مسلمان ہو اور انشاءاللہ کہے اور وہ کام کر لے. یہ ہمارے ساتھ چیزیں ٹیگ کر دی گئی ہیں، ہمارے ساتھ یہ ضابطے لگا دیے گئے ہیں. اس کی وجہ کہ ہم نے اپنے آپ کو برباد کر لیا، ہم نے دین کو چھوڑا. جن لوگوں نے اللہ کے وعدے سچے ہیں، یاد رکھیے گا. آج معاشی تنگی کا شکایت کرنے والے 3 مثالیں ہمارے سامنے ہیں. معاشروں میں ناپ تول میں کمی نہیں کی جاتی، ان معاشروں کا حال سنیں، چاہے وہ یورپ کے عیسائی ہوں، وہ چائنا کے لا مذہب ہوں، یا بدھا کے پیروکار جاپانی ہوں. ان کے معاشروں میں خوشحالی آپ کو نظر آئے گی. یورپ کے عیسائی ہوں، چائنا کے لا مذہب ہوں، یا جاپان کے بدھا کے پرستش ہوں، ان تینوں جگہ پر آپ کو خوشحالی نظر آئے گی. اور ہمارے ہاں بدحالی نظر آتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ میں نے آپ کو قرآن مجید کی 3 آیتیں سنا دی. ان کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ سارے معاملات مسلط ہو چکے ہیں. لیکن نہ ہمارے پاس سوچنے کا وقت ہے، نہ ہمارے پاس کوئی تاریخ پڑھنے کا وقت ہے، نہ ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا وقت ہے، نہ ہی سیرت، جس سے ایک دم زندگی تبدیل ہو سکتی ہے. چونکہ علم نہیں ہوتا، اس لیے عمل اس طرح سے ہوتا ہے جو ہم ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہوتا. آگے سنیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا انسانی حق اور انسانی فرض یہ ہے کہ وہ اپنے اور پرائے سب کو دوزخ کی آگ سے جلنے سے بچائے. ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کا اولین کوشش یہ ہونی چاہیے اپنے آپ کو اور انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچائیں. اور یہی ہمارے رب نے قرآن مجید میں بھی کہا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یہ بات واضح طور پر ہم جانتے ہیں، لیکن کیا کریں، ساری دنیا تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکے. کس طرح؟ اب اگلی وجہ سنیے گا. دن رات 24 گھنٹے ٹیلی ویژن، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اسلام دشمن لوگ ہمارے گھروں میں فحاشی اور بے حیائی کا ثقافتی گند پھینک رہے ہیں. جملہ غور طلب ہے کہ 24 گھنٹے ٹیلی ویژن، الیکٹرانک میڈیا، اسلام دشمن لوگ ہمارے گھروں میں اس کے ذریعے سے فحاشی، بے حیائی کا ثقافتی گند پھینک رہے ہیں. وہ جو ثقافت ہم نے مغرب سے لے لی اور اس کی ساری آج تصویر ہمارا معاشرہ پیش کرتا ہے، اس ثقافتی گند کی یہ بات ہو رہی ہے کہ کس طرح ہمارے اندر ڈالی گئی ہے. لیکن انہیں کوئی روک نہیں پاتا. نتیجتاً کیا ہوا؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ ہر گھر سے رحمت کے فرشتے جا چکے. جن گھروں میں یہ ناچ گانے اور یہ والے کام ہوں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام موجود ہیں، جبرائیل وعدے کے مطابق دروازے پہ آ چکے ہیں اور اندر نہیں آ رہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں، جبرائیل نہیں آ رہے، دیر ہو رہی ہے، پتہ لگا پردے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. جبرائیل اندر کیوں نہیں آ رہے؟ جبرائیل آپ اندر کیوں نہیں آ رہے؟ ایک روایت میں ملتا ہے کہ پردے کے اوپر کوئی تصویر بنی ہوئی تھی، اور ایک مستند روایت میں ملتا ہے کہ چارپائی کے نیچے ایک کتے کا پلا تھا چھوٹا سا. جبرائیل کہتے ہیں ہم ان گھروں میں نہیں آتا جہاں پر یہ ہوتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے. عائشہ ہماری ماں، یہ کہاں سے آگے سے نکالو، جبرائیل اندر نہیں آ رہے، جبرائیل باہر کھڑے ہوئے. آج کتے پالنا ہمارا مزاج بن چکا. ثقافتی گند جو مغرب کی ثقافت سے ہم نے لے لیا، ہمارے لباس اور ہماری حیت، ہمارا معاشرہ اور ہمارے گھروں کے جو معاملات ہیں، یہ ثقافتی گند کہاں سے آیا؟ کیونکہ ہم سوتے رہے 30 سال تک، یہ بڑے سوتے رہے 35 سال تک. آج وہ جو چھوٹے تھے وہ بڑے بن گئے ہیں. وہ جو ثقافتی گند ان کو ملا، آج انہوں نے معاشرے کی تصویر بدل کے رکھ دی، اور ہم پھر سو رہے ہیں. فرشتے رحمت کے جو ہے ہمارے گھروں سے جا چکے. شیاطین کا دورہ ہے، خاندانی نظام ٹوٹ رہا ہے. اور اگر آج حکومت اس طوفان بدتمیزی کو نہیں روکتی تو مستقبل قریب میں اس بگاڑ کا کوئی بھی ٹھیک کرنے والا نہیں ملے گا. پاکستانیوں، اس سے بچ جاؤ، یہ ایسا کینسر ہے، اگر پھیل گیا تو المناک عذاب تمہاری قسمت بن جائے گا. سوتے رہیں میرے بھائی. الزام دوسروں کو دیں، حکمرانوں کو دیں، اور غیر ملکیوں کو دیں، اور امریکہ کو دیں، اور خود کو کچھ نہ کریں. اس طرح یہ حالات بدلنے نہیں ہیں. یہ صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ مسٹر کی بھی ذمہ داری ہے. یہ ہم سب کا ملک ہے، ہم نے اسے بچانا ہے. یہ ہر مسلمان کا دین ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس نے اس کو بچانا ہے. اس فرض کی ادائیگی میں سستی کبیرہ گناہ ہے.
نمازیں پڑھیں اور یہ کام نہ کریں، کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے رہیں گے۔ اب ہم نے اسے کفر کے اندھیروں سے نکالنا ہے۔ تمام اہل شعور کا فرض ہے کہ وہ عوام کو پاکستان کی تخلیق کے نعرہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ پر پھر اکٹھا کریں۔ گلی محلے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، گرجا، مسجد، گھر، مندر، کھیت، فیکٹری، ہر جگہ سے یہ نعرہ بلند ہونا چاہیے، اور یہ عمل کے ذریعے سے بلند ہونا چاہیے۔ صرف دوسرے کو مشرک قرار دینے کے لیے نعرہ نہیں ہے، یہ میرے لیے نعرہ ہے اور مجھے اس کے اوپر کام کرنا ہے۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ کام کرنا ہے تو اس کو ہمیں سیکھنا ہوگا کہ قائد اعظم نے پاکستان کی جنگ کس طرح لڑی تھی۔ نہیں تو اصلاح کی اگر کوئی تحریک فساد پر مبنی ہوگی تو فساد شریعت میں حرام ہے۔ الفتنہ اشد من القتل۔ اگر آج آپ یہ ساری باتیں ذہن نشین کر لیں اور جا کر کھڑے ہو جائیں اور زمانے میں فساد اور لوگوں کو مشکل میں ڈال دیں تو یاد رکھیے گا الفتنہ اشد من القتل، یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا۔ فساد کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے کوئی انقلاب پیدا نہیں کیا جس سے زمین میں ایسا فساد ہو کہ جس کو تکلیف ہو دوسرے کو۔ ہاں، اسلام غالب کرنے کے لیے اس کے مخالفوں کے گردنیں بھی اڑائی ہیں، لیکن آپس میں مسلمانوں کی ایسی کوئی ہمیں سنت نہیں ملتی، اور نہ ہی دین اسلام نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ آئین کے اندر رہتے ہوئے، قانون کے اندر رہتے ہوئے ہمیں سیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی جنگ قانونی طور پر قائد اعظم نے کیسے جیتی تھی۔ اسلام کی جنگ قانون اور اخلاق کی طاقت، صبر و صلات کی آنت سے جیتنا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اگر اسلام کی جنگ لڑنی ہے تو پھر اس کے ذریعے سے معاشرے میں ہمیں اپنا کردار لے کے جانا ہوگا۔ اس کام کے لیے وہ لکھتے ہیں کہ کرنے والا جو سب سے اگلا دستہ ہے وہ کون ہوگا۔ یہ بہت ہی زبردست بات ہے جو ہماری پرسوں کی میٹنگ میں یہ بات آئی، اور مجھے آگے سے 3 ان لوگوں سے جواب ملا کہ اب مشکل ہو چکا۔ میں ادھر بیٹھا تھا شادی میں، میں نے دیکھا کہ نوجوانوں کی حالت یہ ہے۔ میں اس کے محلے میں گیا، میں نے وہاں دیکھا کہ نوجوانوں آپس سے باہر ہوئے ہیں۔ میرے اپنے آس پاس نوجوان آپس سے باہر، ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ یہ ان لوگوں کے جو ہم بیٹھے ہوئے تھے ان کے بیان ہیں۔ اب یہ سنیے یہ کیا کہتے ہیں۔ اصلاح کی آغاز، اس کی آبیاری کی ذمہ داری ان لوگوں پر سب سے زیادہ عائد ہوتی ہے جنہوں نے یہ خرابیاں پیدا کی ہیں۔ بڑی غور طلب بات ہے۔ یہ 35 سال پہلے جو بیج لگے، 40 سال پہلے جو بیج لگے، اس کے نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں۔ یہ ان پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے جنہوں نے یہ خرابیاں پیدا کی ہیں، جن کے سامنے یہ ساری خرابیاں پیدا ہوئیں لیکن وہ خاموش تماشائی بنے رہے۔ 1982 میں یا 81 میں یا 83 میں AO لیول ہمارے اندر داخل ہوا، ہم نے آنکھیں بند کی، پتہ نہیں کیا چیز ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ آج اس کے علاوہ کسی دیندار کو بھی پڑھائی بچوں کے لیے ملتی نہیں، ہر طرف سے اس نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ یہ وہ 35 سال کی وہ ایجوکیشن ہے جو ہم ان بچوں کو ان کے حوالے کر اور ان کی فیسوں کے لیے پیسے کما کر ان کو دیتے رہے، اور ہم اس چیز سے بے خبر رہے، خاموش تماشائی بنے رہے کہ یہ خرابیاں ہمارے سامنے پیدا ہو رہی ہیں۔ آج بے بسی اس لیے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس وقت 60-70 سال کی عمر میں ہیں۔ 60-70 سال کی عمر والے لوگوں کو یہ بات غور سے سننی چاہیے کہ وہ آج اس سے نا امیدی ظاہر کر کے، اگر کسی کو اللہ نے توفیق دیا بس وہ داڑھی رکھ لی ہے اور وہ گھر میں پڑا ہوا، نہ گھر میں کوئی سنتا ہے، اٹھتا ہے، آتا ہے 5 وقت نماز مسجد میں آتا ہے، اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ قبول فرمائے، مسجد میں بھی کونے میں لگا رہتا ہے، تسبیح کر رہا ہے، واپس جا رہا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کیوں میری سنتا کوئی نہیں ہے؟ یہ ان کے سامنے یہ پیدا ہوئی ہیں خرابیاں۔ اب یہ ہراول دستہ یہ لوگ بنیں گے جن کی عمر 60-70 سال ہیں، انہوں نے اپنے اخلاقی اقدار جو ان کے ماں باپ سے ان کو ملی تھی، ویلیوز بولتے ہیں ان کو، جو اخلاقیات ہمارے اندر مسلمانوں کی تھی، جو شریعت کی تھی، جو خاندانوں کی تھی، جو ہمارے خون میں حصہ تھی، وہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی، لیکن ہم نے وہ آگے نہیں پہنچائیں۔ ان اخلاقی اقداروں کی ایک ایک کر کے دیواریں گرتی رہیں لیکن ہم چپ رہے، ہم چپ کر کے بیٹھے رہے۔ یہی ہمارا المیہ ہے جو آج ہم بے بس ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان بزرگوں کو اپنی خاموشی کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، اپنے وطن، اپنی نسل، اپنے دین، اپنے اخلاقی اقدار کو بچانے کے لیے، اپنے گناہوں کے کفارہ ادا کر کے اپنی قبروں کو روشن کرنے کے لیے بزرگ شہریوں کو اپنی بقیہ زندگی اس طرف لگانی ہوگی۔ آج بزرگ نزدیک نہیں لگتے بچوں کے، ہماری سنتے نہیں، کوئی بات نہیں، آپ ان بچوں کو تو خراب کر چکے ہیں جو آج بڑے ہو گئے، جو آج 25 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر، یہ نہیں سنتے۔ ان کی شادیاں ہو رہی ہیں، ان کے بچے آپ کے گھروں میں، اب ان کی کوشش کریں ان بیجوں کو بچا لیا جائے۔
اگر ان بیجوں کو نہ بچایا گیا، یاد رکھیے گا آج 6 مہینے سے لے کر 1.5 سال کا بچہ اس کے اوپر ہے، اس کے اوپر پل رہا ہے. یہ وہ بیج ہیں جن کو اب یہ بزرگ اگر سنبھال لیں اور ان کی آبیاری کریں تو 25 سال لگیں گے، یہ قبروں میں چلے جائیں گے، ان کے پیچھے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تب جا کر یہ سرزمین دیکھے گی ایسے لوگ جو دین کی حفاظت کرنے والے بھی ہوں گے، ملک کی حفاظت کرنے والے بھی ہوں گے، اور مسلم امہ کی حفاظت کرنے والے ہوں گے. اور اگر ہم بے بسی میں یوں ہی نمازیں پڑھتے رہے اور خاموشی سے یوں ہی چلے گئے اور ہمارے سامنے بچے یہی اگلی نسل بھی اسی موبائل سے تربیت حاصل کرتی رہی تو دن دور نہیں ہے 5 سال بعد آپ کی بے بسی اس سے بھی آگے بڑھ جائے گی. یہ کینسر پھیل جائے گا اور پھر ہمیں کوئی جگہ نہیں ملے گی جہاں ہم جا کر کسی کو اپنا کوئی دکھ سنا سکیں. ہمارا معاشرہ بالکل تصویر بدل دے گا جو اب بدل چکا ہے. بقیہ زندگی اسی طرف لگانی ہوگی. اپنی سطح پر پاکستان کو بچانے کے لیے اکٹھے ہونا چاہیے. ہمیں تحریک کا نام پاکستان کی اصلاحی تحریک رکھ لیں، جو چاہے رکھ لیں، باتوں کی بجائے عملی کام کریں. یہ باتوں سے زبانوں سے ہم نے ایک دوسرے کو بہت کاٹ پیٹ لیا ہے، بہت ایک دوسرے سے دور ہو گئے. آج بھائی بھائی دور ہے، آج اولاد ماں باپ سے دور ہے، آج کوئی کسی کے قریب بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. عملی طور پر جائیں، کسی کی بیمار پرسی کریں، کسی کی مدد کریں، کوئی تکلیف میں جا کر اس کا کوئی حل دیں، کسی کی مالی مدد کر سکتے ہیں کریں، کسی کو مورل ویلیوز دے سکتے ہیں جائیں. وقت آپ کے پاس قیمتی ہے تو اس کو لوگوں کے لیے خرچ کریں. دنیا کے اندر گھل گئے اور جو وقت باقی بچا اس کے اندر گھل گیا تو معاشرہ کہاں سے بنے گا؟ کیسے بنے گا؟ کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے کہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. مجھے فرصت نہیں ہے ایسے نہیں ہوتا. آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں، میں اپنی ذمہ داری پوری کروں. ان باتوں پر عمل کر کے لوگوں کو نرم دلی کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ ان کے قریب ہو کر اپنے آپ کو بھی ٹھیک کریں، ان کو بھی ٹھیک کریں. پاکستان کے پاس اب انتظار کی زیادہ مہلت باقی نہیں ہے. یہ بات بڑی کھلی ہے، یہ واضح ہے، یہ ایسے روشن دن ہے جیسے آج بار دن چڑھا ہوا ہے. یہ اتنی روشن بات ہے کہ ہمارے پاس مہلت اب باقی نہیں ہے. زیادہ انتظار نہ کریں اور نہ ہی آپ کے پاس زیادہ وقت باقی ہے. جو 60-70 سال والے ہیں ان کے پاس ویسے ہی وقت کم ہے. تو وہ چیزیں جو ان کے پاس ان کے ماں باپ نے دی تھی ان بچوں کو دے دیں، ٹرانسفر کر دیں. اخلاق کو بہتر کریں. سفید بالوں والے، سفید داڑیوں والے، جھکی کمروں والے جب پاکستان کو لا الہ الا اللہ کے نمونہ پر بچانے کے لیے نکلیں گے تو ایک زمانہ ان کے ساتھ ہوگا. آپ کردار پیدا کریں. مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ آ جاتی ہے جب وہ ارباب اختیار کو اپنی آہ بقا سے احساس ذمہ داری یاد دلائیں گے. ان کی آواز ان پر ضرور اثر دے گی. بوڑھے جب میڈیا میں، سینماؤں میں جا کر کہیں گے کہ بے حیائی کی فلمیں، ڈرامے، گانے بند کرو، اخبارات کے دفاتر میں جا کر ایڈیٹر سے کہیں گے فحاشی کے ایڈیشن چھاپ کر اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے اخلاق و کردار مت بگاڑو، حکومت کے ایوانوں میں جا کر شور مچائیں گے اسلام نافذ کرو. معین ممکن ہے وہاں بیٹھے نوجوان اپنے ان باپ دادوں کا لحاظ کر لیں. جب کوئی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کی مدد اللہ تعالیٰ سے فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ لوگ کھڑے کر دیتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اگر پھر بھی آگے نہ لکھتا ہے اگر یہ سارا کرنے کے بعد آگے سے ڈنڈے پڑتے ہیں تو کھائیں، اس لیے کہ اسی میں ہماری نجات ہے. اور اس کے بعد نوجوانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں اور نوجوانوں سے یہ بات کہنی پڑے گی کہ ملک و قوم درختوں، پہاڑوں اور عمارتوں سے نہیں بنتے. کیونکہ آج انہیں وہ کیپٹلزم کے پیچھے لگا دیا، کمائی 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 کمائی. یہ بلڈنگیں دیکھ کر پریشان ہے اور یہ شہروں کو دیکھ کر پریشان ہے، یہ سڑکیں دیکھ کر پریشان ہے، یہ ان کی معاشی ترقی دیکھ کر پریشان ہے جو اسلام دشمن ہے. ان کو یہ بتانا ہوگا کہ قوم درختوں، پہاڑوں، عمارتوں سے نہیں بنتے، یہ افراد سے بنتے ہیں. ان کو بیٹھ کر یہ سبق سکھانے ہوں گے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھائے، جو ہمارے اسلام نے ہمیں سکھائے. یہ سبق ان کو دینے ہوں گے. ان کو بتانا ہوگا کہ معاشرہ افراد سے بنتا ہے اور معاشرے سے قوم تشکیل پاتی ہے. جس معاشرے کے افراد جتنے نیک، صالح، حیادار، بہادر، جفاکش ہوں گے، خالی صرف نیک نہیں ہے، نیک، بہادر، صالح، حیادار اور جفاکش ہوں گے، اس سے تشکیل پانے والا معاشرہ اور معاشرے سے تشکیل پانے والی قوم اتنی خوبیوں کی مالک ہوگی. یہ خوبیاں ہم نے اپنے اندر سے نکالنی ہے.
یہ ہم نے پیدا کرنی ہے، یہ کر کے دکھانی ہے. کہیں اپنا حق چھوڑنا ہے، کہیں کسی کی مدد کرنی ہے، کہیں زمانے میں جا کر دین کی تعلیم کے اوپر بات کرنی ہے، لیکن ساری اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر یہ ہو سکے گا. اگر ایسا نہ ہو تو پھر بہت دیر ہو جائے گی. اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ دنیا ہماری عزت کرے، اس ملک پر چھوڑ کر کہیں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اپنے ذہن، اپنے ہاتھ پاؤں، خون پسینے سے اس کی عزت کر کے اس کو سیراب کرنا ہماری سب کی اولین ذمہ داری ہے. اور اگر ایسا نہیں کرتے تو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت خود بدلنے کا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزا. بارک اللہ فیکم.